بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ومن اتبع الہدیٰ۔ ہدایت کے اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پاک ذات کی ہیں جس کی یاد کرنے والوں کے لیے سرمایہ عزت ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ سامعین کرام صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 52۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ آیت کا ترجمہ۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ وہ لوگ کفر اختیار کر رہے ہیں تو بولے، اللہ کی راہ میں کون میرا مددگار ہوگا؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آپ گواہ رہیں کہ ہم فرمانبردار ہیں۔ آیت کی تفسیر۔ من انصاری الی اللہ۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے کافرانہ عزائم کا خدشہ محسوس کیا تو ان عزائم کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی طاقت اور قوت کو مجتمع کرنا شروع کیا، اکٹھا کرنا شروع کیا۔ بیعت عقبہ اور بیعت شجرہ میں حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسا ہی طرز عمل اختیار کیا تھا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے برگزیدہ افراد کو آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے اور اس دعوت کو آگے بڑھانے کے لیے آمادہ کرنا شروع کیا اور فرمایا، من انصاری الی اللہ، کہ اللہ کی راہ میں کون میرا مددگار ہے۔ تبلیغ دین اور دعوت حق میں جد و جہد کرنے والوں کو انصار اللہ کا عظیم مرتبہ حاصل ہوتا ہے جو کسی عابد اور مجاہد کو نہیں ملتا۔ اسی لیے علماء کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے بہتر قرار پائی ہے۔ اسی دعوت و تبلیغ کے مقام پر فائز ہونے کی وجہ سے حواریوں کو انصار اللہ کہا گیا ہے۔ قال الحواریون، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اس نصرت کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ آمنا باللہ، یہ انصار اس نقطے سے باخبر ہیں کہ ایثار اور قربانی کا جذبہ ایمان کی پختگی سے آ سکتا ہے۔ وشہد، یہ بھی انصار اللہ کو علم ہے کہ ہر عصر کا رسول، ہر زمانے کا رسول اپنی امت کا شاہد ہوتا ہے اور قیامت کے دن گواہی دیتے ہیں کہ ان لوگوں نے حق کی آواز پر لبیک کہا تھا۔ آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ کافرانہ رجحانات کا مقابلہ کرنے کے لیے مددگاروں کی قوت مجتمع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرا نکتہ اس میں یہ ہے کہ تبلیغ دین میں جد و جہد کرنے والوں کو اللہ اپنے انصار کے لقب سے نوازتا ہے۔ یہ لوگ عام عابدوں اور مجاہدوں سے افضل ہوتے ہیں۔ تیسرا نکتہ اس میں یہ ہے کہ حلقہ انصار میں لوگوں کی جو برتھی ہے وہ جبری نہیں ہوتی بلکہ اختیاری ہوتی تھی۔ چوتھا نکتہ اس میں یہ ہے کہ حلقہ انصار کی جو نمایاں خصوصیات تھیں ان میں سے 4 یہ تھیں کہ پہلے یہ تھی کہ وہ ایمان باللہ، آمنا باللہ کی منزل پر فائز تھے، دوسرا اتباع رسول، اور تیسرا روح تسلیم وشہد بأننا مسلمون کی منزل پر ہوتے، اور چوتھا اللہ کی خاطر نصرت کرنے والے تھے، جیسے انہوں نے کہا کہ نحن انصار اللہ،
آخر میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں ایمان کی پختگی، اتباع رسول اور روح تسلیم اور اللہ کی راہ میں نصرت اور مدد کرنے والوں میں ہمیں شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔